بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کا بنیادی مقصد آپ جانتے ہیں، آپ کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی دینا اور اس کے ساتھ ساتھ سلیبس کا کچھ حصہ کور کروانا۔ سلیبس کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ہم آج کل 9 کلاس کے سلیبس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے سورہ انفال مکمل کر لی تھی، احادیث ہم نے 5 کر لی ہیں، اور موضوعاتی مطالعہ ہم آج کل کر رہے ہیں۔ موضوعاتی مطالعے میں آج جو موضوع میں آپ کو پڑھانے لگی ہوں وہ ہے زکوٰۃ۔ اس میں ہم زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت اور مصارف کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا مفہوم دیکھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کے مفہوم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کا لغوی مفہوم دیتے ہیں اور پھر شرعی مفہوم دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی ہم پہلے زکوٰۃ کا لغوی مفہوم دیکھیں گے۔ لغت کے لحاظ سے زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک صاف کرنا، نشوونما ہونا یا بڑھنا، اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ خاص مالی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت پر ایک خاص شرح کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت کون ہے اور شرح کیا ہے؟ صاحب استطاعت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنا مال تجارت ہو اور وہ 1 سال تک ان کی ملکیت میں رہے، اور شرح جو ہے وہ زکوٰۃ کی 2.5% سالانہ ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس 10 تولے سونا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ 1 تولے سونے کی کتنی قیمت ہے، پھر 10 تولے سونے کی قیمت کا حساب لگا کر 2.5% سالانہ کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ یعنی اگر 1 تولے سونے کی قیمت 1 لاکھ ہے تو 10 تولے سونے کی قیمت 10 لاکھ بنے گی۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ دیتا ہے تو 10 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب ہم زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام عبادت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ جسمانی اور کچھ مالی عبادتیں فرض کی ہیں۔ جسمانی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اور مالی عبادتوں میں سر فہرست زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، بلکہ جہاں جہاں نماز کی ادائیگی کا ذکر آ رہا ہے تقریباً اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم آ رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے، ان کے مالوں میں سے سائل اور محروم کا حق مقرر ہے۔ ایک اور مقام پر لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی میں اس وقت تک درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یعنی جب تک تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، تب تک تم نیکی کے درجہ کمال تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہدایت ان متقین کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے مومنین کا اجر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کامیاب ہو گئے وہ مومن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی ہے۔ اب ہم زکوٰۃ کی اہمیت احادیث کے ذریعے واضح کریں گے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث سے
ذکوٰۃ کی اہمیت واضح فرمائی ہے۔ ذکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 3 چیزوں کی بیعت کی۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 زکوٰۃ دینا، نمبر 3 ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اب میں وہ دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کے لغوی اور شرعی مفہوم کو دیکھا تھا۔ لغت کے لحاظ سے زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا، نشوونما یا پھر بڑھنا، اور شریعت کے لحاظ سے زکوٰۃ وہ خاص مالی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ایک خاص شرح کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کریم کے حوالے سے دیکھی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا تھا کہ جہاں جہاں نماز کی ادائیگی کا حکم آ رہا ہے وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم آ رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات سے ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت دیکھی۔ قرآن کریم کے حوالے سے بات کرنے کے بعد ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت احادیث کے ذریعے سے دیکھی تھی، یا احادیث سے یہ بات ثابت کی تھی کہ زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور سب سے مشہور حدیث تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے یا آگ میں جائیں گے۔ تو ہم نے احادیث کے حوالے سے اور قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت دیکھی۔ آج ہم نے زکوٰۃ کا شرعی اور لغوی مفہوم اور اس کی اہمیت قرآن کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے دیکھی ہے۔ آئندہ ہم مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں گے، یا آئندہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس میں آپ کو مصارف زکوٰۃ پڑھاؤں گی۔